بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، خوشخطی اور تجوید، عربی گرامر، فارسی گرامر، درس قرآن و حدیث اور بہت سارے دینی اور اصلاحی پروگرام اس چینل پہ آپ کو سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس چینل کا نام ہے لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل۔ آپ انشاءاللہ اس چینل پہ بہت سی مفید چیزیں سیکھیں گے اور آگے سکھانے کا بھی جذبہ پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کلاس ہماری درس تجوید کی ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درس تجوید میں یہ 8 اسباق موٹے موٹے ہیں اور آج ہمارا 8واں لیکچر ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے مخارج، حرکات و سکنات اور مدات کا سبق ہو چکا ہے، البتہ اس کے اندر تھوڑی سی ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے لین۔ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کسی ٹائم میں سکھا دوں گا۔ تو غنہ ہم آج سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو آخری یہ اسباق ہیں، ان سب کا تعلق نون کے ساتھ ہے۔ نون، اور نون 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نون ساکن اور ایک نون تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے کسی حرف پہ تو تب بھی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور اس نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی ایسے حروف کے گروپ ہیں، ان گروپوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اقسام بنتے ہیں، یہ اسباق بنتے ہیں۔ اگر نون پر شد آ جائے تو اس وقت غنہ پیدا ہوتا ہے۔ شد کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو ناک سے آواز لمبی ہو کے نکلے گی اور ساری کی ساری آواز ناک سے ہی نکلے گی۔ یا پھر میم آ جائے اور اس پر شد ہو تو تب بھی غنہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں ساری آواز ناک سے نکلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں ہونٹ بند کر لیتے ہیں تو منہ سے آواز نہیں نکل سکتی، تو وہ ناک سے نکلتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ان تو دیکھیں زبان دانتوں سے جڑ گئی اور آواز منہ کی بجائے ساری ناک سے نکل رہی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہی 2 صورتیں ہیں، جب نون شد والی ہو یا میم شد والی ہو۔ یا پھر یہاں پہ ایک غنہ ہوتا ہے ادغام کی صورت میں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے ان کأن، لیکن، ان کأن، لیکن، تو دیکھیں نون شد والی ہے اور ان سب میں غنہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک سیٹ اور لے لیں۔ ہن، ہن، منا، منا، اور میم کی مثال اما، لما۔ دیکھیے کہ میم شد والی آ گئی یا نون شد والی آ گئی ہو تو اس پر غنہ ہوتا ہے، یعنی ساری کی ساری آواز ناک سے ادا ہوتی ہے۔ اگر ادغام ہو جائے یعنی نون ساکن کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی یا، میم، واو، نون، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو تب بھی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر میم ساکن کے بعد آ جاتا ہے یا، اور یاد رکھیں کہ نون ساکن کے بعد چاہے یا آئے، میم آئے، واو آئے یا نون آئے تو اس پر شد لازمی ہوتی ہے۔ اور یہ شد کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ جو نون ہے یہ اگلے حرف میں داخل ہو رہی ہے، مدغم ہو رہی ہے اور شامل ہو رہی ہے، تو اسی شامل ہونے کو، مدغم ہونے کو ادغام کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ادغام لکھا ہوا، تو اس کی آواز اگلے حرف میں شامل ہو جاتی ہے اور ناک سے ادا ہوتی ہے۔ جیسے میں یقول،
یا امن، امن، دیکھیں نون ساکن کے بعد میم شاد والی آ گئی ہے یا میم آ گئی ہے. میوال، میوال، نون ساکن کے بعد واو آ گئی تو ناک سے آواز نکل رہی ہے میوال، اور ناک سے آواز ادا کرتے ہوئے کتنی لمبی ہوگی؟ ایک الف کے برابر، مد کے برابر، میوال. اس طرح من ناصرین، من ناصرین. تو دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آ گئی، نون ساکن کے بعد واو آ گئی، نون ساکن کے بعد میم آ گئی، نون ساکن کے بعد یا آ گئی تو آواز ناک سے ادا ہوگی. اسی طرح اگر تنوین کے بعد آ جاتا ہے، ہم نے پڑھا کہ نون کی آواز یہ ہے، نون کی ایک قسم یہ ہے کہ اس پر جزم ہو، دوسری نون کی قسم ہے کہ کسی بھی حرف پہ چاہے وہ نون نہ ہی ہو، کسی بھی حرف پہ تنوین آ جائے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش. تو اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.